Assalamu alaikum viewers. Today again we have Dr. Ghulam Mushba with us and he is known face to our audience. اکثر سوشل ایشوز پہ ہم ان سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو آج ایک امپورٹنٹ سوشل ٹاپک پہ ہم ان سے ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہر بندے کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہر بندے کو اس سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ جو ہماری یوتھ ہے اور خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کے رویوں میں بہت تبدیلی آ رہی ہے, ذہنی رجحان اور کیفیت تبدیل ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ کیا اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر وحید صاحب. وحید صاحب, آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہر ماں اور باپ اور استاد وہ ایکولی پریشان ہیں بچوں کی وجہ سے. وہ بچوں کی وجہ سے اس طرح پریشان ہے, ایز اے فادر میں دیکھوں, ایز اے استاد میں دیکھوں تو آج کل کا جو بچہ ہے وہ اٹینٹیو نہیں ہے, فوکسڈ نہیں ہے, اس میں اٹینشن نہیں ہے. دوسری بات ہے بچوں میں ایگریشن لیول جو ہے, غصہ, وہ ایکسٹریملی بڑھ گیا. وہ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں. تیسرا آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی جو حافظہ ہے, میموری ہے, وہ ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. بچوں سے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی. اچھا, پھر چوتھی بات آپ بچوں میں دیکھیں گے کہ بچوں میں وہ ایک فینٹسٹک ورلڈ میں رہتے ہیں یا عجیب و غریب جو آپ دیکھیں گے خیالی دنیا بسائی ہوئی ہے. دنیا بسائی ہوئی ہے بچوں نے, جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ بچوں کے ساتھ گزر کیا رہی ہے. تو اس سارے 4-5 چیزوں کی جو نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ بچوں کی اوور لائف جو ہے, ان کی پرسنالٹی جو ہے, ان کی فزیولوجی ہے, ان کی جو سائیکولوجی ہے, ان کی جو نیورولوجی ہے, دے آر آل گیٹنگ ڈسٹربڈ بائی دس. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اس کے ساتھ اگر ہم ایڈ کر لیں کہ یوز آف گیجٹس بہت بڑھ گیا ہے بچوں میں نا, اور اسکرین ٹائم ان کا بہت زیادہ ہو گیا. تو اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ سر یہی بات جو ہے, جو ریزن ہے, کافی سارے ریزنس ہیں جس میں ہم چلیں اس کو 2 میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں کلاسز میں. ایک ریزن ہے سوشل, ہم دوسرے ریزن کو کہتے ہیں الیکٹرانک. الیکٹرانک سے مراد کہ گیجٹس, موبائل, انٹرنیٹ کی وجہ سے بچوں کی جو مائنڈ ہے, اس میں جو نیورونز ہیں, نیورولوجیکل جو چینجز آ رہی ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, ریسرچ ابھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی جو بیہیویئر ہے وہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے, جب ایون بڑا بھی, جو کہیں اگر وہ موبائل چلا رہا ہو اور اس سے ہم کوئی بات کریں تو پہلا جو ریئیکشن ہوگا اس کا ہوگا ایگریشن. اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے اور بڑے جو ہیں یہ اس دنیا کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں, اور اسی وجہ سے ان بچوں کی جو میموری ہے وہ بھی جو ہے ان کی وہ لاس ہو رہا ہے اس کا, اور اس کے رویوں میں تبدیلی ہے. اچھا, آپ دیکھیں گے بچہ موبائل چلاتا ہے اس کے بعد وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. پہلے کے بچے اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے, وہ کھیلتے تھے اور کھاتے پیتے تھے. تو اکثر والدین جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں بچہ ہمارا کھا نہیں رہا, ٹیچر سے شکایت کرتے ہیں بچہ پڑھ نہیں رہا. تو ان چیزوں کا جو ہے ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ ان گیجٹ سے. دوسرا صرف گیجٹس نہیں ہے, ہم والدین کا اور اپنا ٹیچرز کا بھی اس میں ایکولی شیئر ہے. سپوز ہم والدین کیا سوچتے ہیں, ہم نے تو بچوں کا سر بہت اچھا روٹین سیٹ کیا ہوا ہے, صبح کو اسکول جاتا ہے, دوپہر میں مدرسے جاتا ہے, شام کو ٹیوشن جاتا ہے, بیچارہ شام کو آ کے سر آدھا 1 گھنٹہ یہ گیم دیکھتا ہے کرتا ہے. تو میں سب ان سے پیرنٹس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اس کا کھیلنے کا ٹائم کہاں گیا, اس کا بچپن تو آپ نے اسے چھین لیا ہے. بچے جو ہیں ان کی روٹین اتنا انہوں نے سخت کیا ہوا ہے والدین نے, اور خود ٹائم دیتے ہیں ان کو. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ساری جو سچویشن اس کا ہماری سوسائٹی, معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ سر اس کے بہت سارے اثرات ہیں. اس کے اثرات گھر سے شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے کے زمانے کے بچے والدین سے ٹھیک ناراض ہوا کرتے تھے مگر کھانا نہیں چھوڑتے تھے, ایگریسو نہیں ہوا کرتے تھے. ایون تو آپ کو بتاؤں کہ ٹینیجرز جو ہیں وہ ابھی سوسائڈس کی جو ہے نا وہ انڈیکیشنز دینا شروع ہو گئے ہیں, اور کافی سارے بچوں نے اٹیمپٹ کیے ہیں سوسائڈ. کس چیز کے اوپر کہ ان کو موبائل. ایک بچہ, سپوز میں نے 8ویں کلاس کے بچے سے پوچھا بیٹا آپ موبائل کتنا دیر چلاتے ہیں, سر میں نے موبائل توڑ دیا. میں نے بیٹا آپ نے کیوں توڑا؟ بولا سر موبائل میرا جو ہے وہ چارجنگ پہ لگا, اپنا چارجنگ ختم ہو گئی اور میں نے موبائل توڑ دیا.
اب اس سے دیکھیں کہ بچے کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ کہاں, یعنی انٹالرنس Intolerance. اور لیک اور آف پھر دیکھیں فوکس. روڈز پہ دیکھیں جو بچے گیمز کھیلتے ہیں, دے تھنک دیٹ وی آر ان گیمز, وہ فینٹسٹک ورلڈ میں چلے گئے, گیم کی دنیا میں چلے گئے, اور روڈ پہ وہ گاڑی بھی اسی طرح چلاتے ہیں. آپ ہم سے وہ بات بھی, وہ گیمز کے جو کردار ہیں ان کے کریکٹرز میں وہ بات کرتے ہیں. یعنی آپ اس سے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بے چینی, انتشار, لیک آف فوکس, لیک آف میموری اور لیک آف اٹینشن اور کریکٹر جو ہے نا وہ وی آر لوزنگ پروفیسر دیٹ. صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کی اس سے بات کاٹ رہا ہوں. میں تھا ڈیوڈ براؤن, ایک رائٹر ہے, اس نے ایک کتاب کا بتایا تھا ٹرانسفارمرس اور ٹرانسفارمیشن, اس کی کتاب وہ شاید ابھی آئی نہیں ہے, آ گئی ہوگی. اس نے اس میں بڑا اچھا انڈیکیشن دیا ہے کہ جو یہ جو جنریشن ہے دیٹ مائٹ بی چینج انٹو سم نیو اسپیشی, سمجھتے ہیں. اب یہ اس نے جو بڑی بات کی ہے, اب یہ جو ساری جو کیفیات ہیں بچوں میں, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے جس کو سمجھنا تو بہت مشکل جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے اب یہ ساری سچویشن تو ہے, اس کو ہم اس کے اسباب کی طرف جاتے ہیں کہ ان کو مسائل کا حل کیا ہے؟ سر مسائل کا حل تو ہم یہ کیسے کہہ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک گیجٹس کا استعمال ہے. دوسرا جو ہے ہم دیکھتے ہیں والدین اور اساتذہ, ہمارا جو بھی آپ پرابلم اگر ہو دنیا میں, اس کا جو حل ملتا ہے وہ تعلیم سے ملتا ہے. ہمارے تعلیمی نظام میں اس طرح کی چیزیں ابھی باہر آ رہی ہیں, وہ سوچ رہے ہیں, مگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ بچہ کس سمت میں جا رہا ہے. اور دوسرا جو ہے ہمارا ہے پیرنٹس, والدین کیا ہے, والدین کا فوکس کیا ہے کہ ہم نے صرف بچوں کو پیسہ کما کے دینا ہے اور گاڑی ہو اور اپنا گھر ہو وہ دینا ہے. ادروائز ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ بچے کو ٹائم چاہیے. بچہ چاہتا ہے کہ اس سے آپ کھیلیں. اگر آپ بچے کے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے, کرکٹ کھیلیں گے, تو بچہ موبائل کی طرف نہیں جائے گا. ایتھکس آف پیرنٹنگ بچے بھی کے ساتھ تو انہوں نے ٹائم نہیں گزارتے. آج کل کی تو ماں بھی جو ہے وہ نوکری پہ جا رہی ہے اور باپ بھی نوکری پہ جا رہا ہے, اور کوئی ماموں بھی نہیں ہے ساتھ, کوئی چاچو بھی نہیں ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے, بچے بیچارے جو ہیں ان کا قصور نہیں ہے اس میں. ہم سارے جو ہیں اساتذہ, پیرنٹ, سارا معاشرہ اس میں ایکولی رسپانسبل ہے اس چیز کا. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو ٹائم دیا جائے, بالکل, ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا جائے, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کی گرومنگ کی جائے, تو دیٹ از دی وے آؤٹ. ڈاکٹر صاحب تھینکس فار یور ٹائم, اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے بات کی, اس کے لیے ہم مشکور ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.